الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عزیزان گرامی، اسلام کے اوائل میں، آغاز اسلام میں افطاری کا جو وقت تھا، مغرب کے وقت افطار کا ٹائم شروع ہوا اور عشاء کے وقت ختم ہو جاتا تھا. عشاء سے پھر اگلا دن جب ہوا تو پھر مغرب میں روزہ کھلے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے، قیس بن سرما رضی اللہ عنہ کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے تھے. مغرب کے وقت گھر آئے تو اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ تو اس نے کہا فی الوقت نہیں ہے، میں انتظام کرتی ہوں. وہ انتظام میں مصروف ہوئیں تو صحابی رسول ان کو نیند آ گئی اور آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے. اب اصول یہی تھا کہ سو جائیں یا نماز پڑھ لے تو اب افطار کا کھانے پینے کا وقت ختم، اب اگلے دن ہی روزہ افطار کیا جائے. جب ان کی بیوی واپس آئی تو دیکھا کہ ان کے میاں سو رہے ہیں، تو ان کو ظاہر بات افسوس بھی ہوا کہ اب یہ اگلا دن پھر ان کو ایسے گزارنا پڑے گا. اگلا دن ہوا تو دوپہر کے وقت ہی ان کی حالت اور طبیعت غیر ہوئی اور بے ہوشی طاری ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی. اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ تم تب تک کھاتے رہو اور پیتے رہو جب تک سیاہ اور سفید دھاگا باہم ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جائے. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، سفید دھاگا وہ سیاہ دھاگے سے جب تک واضح نہ ہو جائے تب تک کھاتے رہو. اور گویا کہ تب تک کھاتے رہو کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں تک کھانا پینا ہے، اس کے بعد کھانا پینا ختم. گویا کہ سحری کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا. اور پھر کیا ہوا؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، سحری کا وقت شروع ہو گیا، اب یہ آخر تک جائے گا. اتم الصیام الی اللیل، رات کے وقت تک تم اپنے روزے کو مکمل کر لو. اب یہاں سے اگر دیکھا جائے تو اس آیت کے ٹکڑے میں روزے کا آغاز اور اختتام دونوں بیان کر دیے گئے. اور دونوں میں ہی اگر دیکھا جائے تو اگر ہم انہی الفاظ پر ہی غور و فکر کرتے رہے تو شاید بات سمجھ نہ آ سکے. اور صحابہ کرام میں بھی ایسا ہوا کہ اس آیت کو ہی دیکھتے رہے اور پھر ان کو غلط فہمی بھی ہوئی. اپنے تکیے کے پاس، اپنے سرہانے کے پاس دو دھاگے رکھے اور دونوں کو واضح کرتے رہے. اب تو یہ لائٹ ہمارے سامنے چل رہی ہے، جب اذان کا ٹائم ہو فجر کا تو اس وقت تو اندھیرا ہی ہمیں نظر آتا ہے. تو اگر اس اندھیرے میں سفید اور سیاہ دھاگا الگ الگ کرنا چاہیں تو مشکل ہوگا. میں سمجھتا ہوں شاید کہ ناممکن بھی ہو دونوں دھاگوں میں فرق اگر کرنا چاہیں. لیکن ہمیں کہا گیا کہ جیسے ہی فجر صادق ہو، فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو ہم نے کھانا پینا ختم کرنا ہے، کیونکہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، اب روزہ شروع ہو. اب آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب تک دونوں دھاگے واضح نہ ہوں تب تک کھاتے رہو. اصل اس کا معنی کس نے بتایا؟ جس پر قرآن مجید اترا تھا. کس نے بتایا اس کا معنی؟ جس پر قرآن مجید کا نزول ہوا تھا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ نے کب تک کھانا ہے؟ جب فجر صادق ہو جائے۔ تو اس سے مراد یہ جو سفید داغا، یہ سیاہ داغا، یہ سفید داغا کیا ہے؟ فجر صادق کا طلوع ہونا، اور سیاہ داغا ہے رات کا، یعنی رات کا وہ حصہ۔ تو جب سفید داغا آ رہا ہے ہمارے پاس، یہ فجر طلوع ہو رہی ہے، تب تک سحری کا ٹائم ہے، کھانا پینا اپنا جاری رکھے، اس کے بعد ختم۔ اسی طرح ثم اتم الصیام الی اللیل، اب اپنے روزے کو رات تک لے کے جائیں۔ جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کو لے رہے ہیں فجر صادق پہ، اس سفید داغے کو ہم فجر صادق لے رہے ہیں، اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایسے ہی اتم الصیام الی اللیل جب ہم کہیں گے تو اس کی تشریح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے۔ تو اتم الصیام الی اللیل، اس کی تشریح جب ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو افطاری کا وقت بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا، دیکھنا جب رات آنا شروع ہو جائے اور دن جانا شروع ہو جائے، رات آنا شروع ہو جائے اور دن جانا شروع ہو جائے، یہ بات بالکل صبح سحری میں بھی ایسی ہے، رات جانا شروع ہو جائے اور دن آنا شروع ہو جائے، اور دن کا آنا فجر صادق سے ہے۔ جیسے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو فجر کے وقت میں جب ہم حدیث میں پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے مستطیل میں روشنی پھوٹتی ہے، اگرچہ ہمیں یہاں ہم نہیں اس کو دیکھ پاتے، لیکن کیا ہے، رات جانا شروع ہوئی اور دن آنا شروع ہوا، سحری کا وقت۔ تو یہاں بخاری مسلم میں کیا ہے، رات جانا شروع ہوئی اور دن جانا شروع ہوا اور رات آنا شروع ہوئی، اور یہیں پر بس نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بالکل واضح، اور کیا ہے، وغربت الشمس فقد افطر الصائم، جب تو سورج جب غروب ہو جائے تو کیا کرو، روزے دار روزہ کھول لے۔ گویا کہ اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزہ رکھو، مطلب کیا ہے کہ رات اب جا چکی ہے، دن جا چکا ہے، رات آ رہی ہے، اب اس کے درمیان میں جو ٹک جس پہ لگے گا وہ کیا ہوگا، وغربت الشمس، سورج غروب ہو چکا، روزہ کھول لیجیے۔ یہاں پر ایک نحوی بحث بھی ہے، اتم الصیام الی اللیل، وہ ہم نہیں کر رہے کیونکہ وہ شاید ہمیں اس کے لیے وقت بھی چاہیے ہوگا، اور اس پر تھوڑا سا وہ دقیق بحث ہے، ہم اس پر نہیں جا رہے، صرف اس روایت کی روشنی پر ہی اگر ہم بات کریں تو جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو ہم روزہ کھول لیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اب اس کے ساتھ چھوٹی سی دو روایتیں مزید بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، کہ تم مسلسل ہمیشہ ہی جلدی روزہ افطار کرتے رہنا، اس لیے کہ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ، یہود و نصارہ وہ روزے کو تاخیر سے افطار کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت صحیح بخاری مسلم کی ہے، لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ، مسلسل ہی انسان، ایک مسلمان خیر پر رہے گا جب تک وہ روزے کو جلدی افطار کرے گا۔ اب جلدی افطار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے افطار کر لیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی وقت ہو افطار کر لو، اس میں تاخیر کرنا بغیر کسی وجہ کے، وہ وجہ ہماری ذاتی بنائی گئی ہو یا کوئی اور وجہ ہو، کسی بھی وجہ سے تاخیر کرنا، یہ تین روایتیں ہمارے پاس ہیں، دو صحیح بخاری مسلم کی، ایک ابو داؤد کی، جو ہمیں بتاتی ہے کہ روزہ افطار تب ہوگا جب سورج غروب ہوگا، اور اس میں تاخیر نہیں ہوگی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کرنے سے منع فرما دیا۔ عزیزان گرامی، آج ہم جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں ہر نئی چیز دینے والا وہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور ہم کیونکہ چیزیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں، وہی پرانی باتیں، وہ سب کچھ پرانا ہو تو وہ شاید کہ سوشل میڈیا پہ بکتا نہیں، سوشل میڈیا پہ دکھتا نہیں۔ ظاہر بات ہے جیسے باقی چیزیں ہیں، سوشل میڈیا بھی اس کا بھی ایک اپنا ایک سٹائل،
تو نیا دینا، نیا دکھنا، نیا بیچنا، یہ سب کچھ تب ہے جب نیا ہوگا، یقین کیجئے۔ لیکن یہ ساری چیزوں کو لے کر جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھتے ہیں، اس کی تشریحات کو دیکھتے ہیں اور اس سارے کے سارے مسائل کا استدلال اور استنباط دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں وہیں تک رہنا ہوگا جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا تھا۔ انسان تب تک وہیں پہ رہے گا جب تک رسول اللہ کی بات کو مانے گا۔ جب آگے بڑھتا ہے نا تو اس کی وجوہات میں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو تب انسان آگے بڑھتا ہے جب وہ سمجھتا میں عقل کل کا مالک ہوں، جو مجھے سمجھ آتی نا وہ کسی اور کو نہیں آ سکتی، نہ ابھی تک کسی کو آئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی کو عقل کل کا مالک سمجھ کو اس کے پیچھے چلنا شروع کر دے۔ یہ دونوں صورتیں، اور بھی کئی ہو سکتی ہیں، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جس کو آپ کوئی بھی نام دیں، اور یہ دونوں صورتوں میں انسان پھر ایسا کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور یقین کیجیے ایسے لوگ پھر آپ کو ملیں گے جو سوشل میڈیا پہ بیٹھیں گے اور دن میں وہ کیا کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو بالکل ہی ایک عام انسان، ایک نارمل مزدور والا کام ہے، لیکن شام کو وہ دین سکھانے بیٹھیں گے اور پھر وہ کہیں کہ ہم نے اس روایت سے یہ سمجھا ہے کہ افطاری جو آدھا گھنٹہ بعد کرنی چاہیے، ہم نے اس روایت سے یہ سمجھا ہے افطاری 15 منٹ بعد کرنی چاہیے، ہم نے اس روایت سے یہ سمجھا افطاری 5 منٹ بعد کرنی چاہیے۔ یہ کیا کوئی ڈرامہ بازی شروع کی ہوئی ہے؟ یہ کوئی ایسی دکانداری جو مرضی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کے بعد پھر پیچھے کیا بچتا ہے؟ اس لیے ایک مسلمان کی زندگی وہ ہمیشہ سے اپنی مرضی کی نہیں ہوتی، نہ اپنی مرضی کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان وہ ہمیشہ متوازن سوچ کے ساتھ زندہ رہتا ہے اور ہمیشہ اپنی سوچ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تابع کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان روایات کو، تینوں روایات کو یاد رکھنا چاہیے، اور افطاری سحری کا ٹائم جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم اخذ کریں گے، افطاری کا ٹائم بھی ویسے ہی کریں گے۔ جب دونوں کو ہم کریں گے تو انشاءاللہ بات بالکل واضح ہوگی۔ اللہ کرے ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں، ہمیں اس کو لینا چاہیے اور اس کو لینے کی توفیق سے اللہ تعالی ہمیں نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔